السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ سبق نمبر 11 میں، تو سبق نمبر 11 میں آتا ہے تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی۔ حروف قمری و حروف شمسی، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں آئیں تو صرف اور صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کب؟ جب والقمری میں، حروف قمری میں سے کوئی حرف آ جائے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو جیسے پڑھیں گے والقمری، تو والقمری میں لکھتا ہوں، یہاں پر سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں حروف قمری۔ حروف قمری، پہلے حروف قمری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حروف قمری کے حروف ہیں 14، وہ بھی لکھتے تھے۔ الف، با، جیم، حا، خ، عین، غین، فا، قاف، کاف، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ ٹھیک ہے، میم، واو، ہا اور یا، یہ ہیں 14 حرف، انہیں کہتے ہیں حروف قمری کے حرف۔ ٹھیک ہے، حروف قمری کے حرف ہیں۔ اب ان کی جو مشق ہے وہ ہے والقمری۔ یہاں پر ہم لکھتے ہیں والقمری، قرآن میں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اسے اردو میں تو صرف ہم کہیں گے قمری، لیکن والقمر جو ہے کہا جائے گا قرآن میں عربک میں والقمری۔ ٹھیک ہے، اب والقمری جو پڑھا، کہا گیا کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو جو ہے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، تو کب؟ جب ان میں سے آگے والا، یعنی آگے والا حرف ساکن والے حرف کے آگے جو بھی حرف آئے گا آنا چاہیے قمری کے حرفوں میں سے۔ والقمری میں آپ دیکھیں اس پورے میں کہیں پر قاف ہے؟ ہاں ضرور ہے، یہ دیکھیں قاف، تو قاف والقمری ساکن کے بعد والے حرف میں قاف آئے گا تو یہ قمری کا حرف ہوگا۔ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر صرف اور صرف الف کو چھوڑ دینا ہے۔ الف لکھا ہوا آئے گا مگر یہاں پر پڑھا نہیں جائے گا۔ قرآن میں اکثر جگہوں پر الف یا واو لکھے ہوئے آتے ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے بتائیں گے، تو اس میں والقمری پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اس کی جو ہے مشق، کافی ساری اس کی مشق آتی ہیں۔ والیتامى، تو والیتامى یوں ہے، دیکھیں والیتامى اسی کے ساتھ ساتھ نیچے لکھتے ہیں، واو لام زبر ول، لکھنے میں یوں ہے، پڑھنے میں وہی ہے، یتامى، والیتامى، میم کھڑا زبر ما۔ دیکھیں وہاں پر الف نہیں پڑھا گیا، یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا۔ والیتیمی نہیں پڑھا جائے گا، یتامی نہیں پڑھا جائے گا، یتامى۔ والیتامى، واو لام زبر ول، یعنی ساکن والے حرف کے بعد آنا چاہیے یہ والا یا۔ تو یا دیکھیں اس پورے میں آپ کو اگر کہیں پر یا ملے تو سمجھ لیں کہ یہ قمری کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، یا اس میں یہ ہے، یا زبر یا۔ ٹھیک ہے، حروف قمری کے حرف الف لام، لام کے بعد، لام ساکن کے بعد حروف قمری کے کسی بھی حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ والقمری ہوگا، یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی کا قاعدہ ہے حروف شمسی، تو حروف شمسی بھی 14 ہیں، وہ بھی ہم لکھیں گے حروف شمسی کون کون سے ہیں۔ یہاں سے نیچے آ جاتے ہیں حروف شمسی۔ ٹھیک ہے، حروف شمسی، ٹھیک ہے، یہاں پر آ جاتے ہیں حروف شمسی، یہ بھی 14 ہیں۔ ٹھیک ہے، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی، یہ ہے تا، تا، سب سے پہلا حرف آتا ہے تا، سا۔ ٹھیک ہے، یہ حرف لیکن میں نے اس لیے لکھے تاکہ آپ ان کو زبانی یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، کہیں بعد میں ایسا نہ ہو کہ والیتامى یا نہ آئے، کوئی اور حرف آ جائے تو اس وقت میں یہ قمری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوئی اور حرف آ جائے گا تو اس میں دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، جیسے کہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تا، سا، دال، زال، تا، سا، دال، زال۔ ٹھیک ہے، تا، سا، دال، زال، را، زا، را، را۔ ٹھیک ہے، را۔ ٹھیک ہے، دال، زال، را، زا، زا، سین، شین۔ ٹھیک ہے، صاد، زاد۔ ٹھیک ہے، یہ آ چکا ہے، صاد، زاد، طا، ظا، لام، نون۔ ٹھیک ہے، طا، ظا، یہی ظا۔ ٹھیک ہے، لام، نون۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ چکی۔ یہ بھی 14 حرف ہیں۔ اب ان کی مشق میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی 14 ہیں، وہ بھی 14 ہیں، اس لیے وہ قمری ہے، یہ شمسی ہے۔ قمری و حروف شمسی، والقمر والشمس۔
ठीक है, इनको अरबिक में इस तरीके से पढ़ा जाता है। अभी इनकी मश्क यूं है, देखें हम पढ़ेंगे इज़ा शम्सु कुव्विरत, ठीक है, तो उसमें इस तरीके से लिखा हुआ आता है इज़ा शम्सु, ठीक है, हमजा ज़ेर ई ज़ार शीन ज़बर ज़श, ठीक है, ज़श शीन मीम ज़बर शम सीन पेश सु, इज़ा शम्सु, ठीक है। अब देखें इसमें आता है अलिफ और लाम दोनों, ठीक है, लिखे हुए अलिफ लाम दोनों आते हैं, मगर पढ़े जाने वाला हर्फ जो है इधर शम्स हुई है, लाम और अलिफ दोनों नहीं पढ़े जाएंगे, अलिफ लाम दोनों नहीं पढ़ा जाएंगे। इस सबक में यूं लिखा है कि अलिफ लाम अगर हरूफ शमसी के शुरू में आए तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि बाद वाले हर्फ को पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे एक जगह पर आता है अलकारियातु, अलकारियातु में हरूफ कमरी है, ठीक है, अलकारिया हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है अलिफ लाम, ठीक है, तो अलिफ लाम दोनों लिखे जाते हैं, मगर वहां पर आल कारियातु नहीं पढ़ा जाता या माल कारियातु नहीं पढ़ा जाता बल्कि पढ़ा जाता है मल कारियातु। लिखा हुआ आता है यूं, मल कारियातु इस तरीके से लिखा हो जाता है मल कारियातु, ठीक है, अल कारियातु मल कारिया, ठीक है। आयत करने के बारे में भी इसी के साथ साथ बताएंगे। मल कारिया, अब देखें लाम को पढ़ा गया, अलिफ को छोड़ा गया, इसलिए छोड़ा गया क्योंकि लाम साकिन के बाद रूफ़े कमरी के 14 हरफों में से काफ है, ठीक है, तो समझ आ चुकी होगी। तो मल कारियातों में भी इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। मल कारिया देखें रूफ़े कमरी जो हैं इनमें अलिफ ही को छोड़ा जाएगा और रूफ़े शमसी हैं इनमें अलिफ लाम दोनों को छोड़ा जाएगा, ठीक है। और इसी की मश्क और जगहों पर भी आती है वस्समाइ वमा बनाहा, ठीक है, वस्समाइ वमा बनाहा में भी यूं ही पढ़ा जाएगा, अलिफ लाम दोनों छोड़ा जाएगा, अलिफ लाम लिखे हुए आएंगे मगर उनको नहीं पढ़ा जाएगा, याद रखें। वस्समाइ वमा बनाहा वश्शम्सी इधर शम्सु, इस तरीके से जहां पर भी जो लिखा जाएगा वो इसी तरीके से आएगा। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, ठीक है, वहां पर भी इसी तरीके से लिखा जाता है। ये आ चुके थे अलिफ लाम जो है जो कि हरूफ कमरी और हरूफ शमसी, तो ये समझ आ चुकी होगी। अलिफ लाम जब भी आएंगे हरूफ शमसी में से तो दोनों को नहीं पढ़ा जाएगा और कमरी में से आएंगे तो सिर्फ अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। वल कमरी व शमसी, ठीक है, कमरी और शमसी। और इसी के साथ साथ आ जाते हैं हम दूसरे कायदे में, तो दूसरा कायदा भी यूं ही है इसी तरीके का। और ये जो गोल निशान हमने यहाँ पर लगाया इसे आयत कहते हैं, याद रखें इसे आयत कहते हैं। अब हम पीछे से आ रहे हैं एक आयत पढ़ते पढ़ते, तो जो है आयत के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक आयत पढ़ेंगे, कोई भी आयत पढ़ लें, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तो नास के आगे यूं गोल निशान लगाया जाता है। कुरान में हर आयत, काफ़ी सारी आयतें आती हैं जिसके आगे गोल निशान होता है। तो सबसे बड़ी निशानी याद रखें जो है आयत की वो यही है कि गोल निशान को आयत कहते हैं। अब देखें ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो पेश पर आयत करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म कैसे दिया जाएगा। देखें अगर गोल निशान नहीं होगा तो हम आयत कैसे करेंगे, क्योंकि कई बड़ी बड़ी आयतें होती हैं, बड़ी लंबी चौड़ी आयतें होती हैं जिसमें हम आयत नहीं कर सकते। तो दो ज़बर दो पेश या दो ज़ेर पर आयत करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़ा जाएगा, ठीक है। हम किसी की भी मश्क ले लेते हैं, हम लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर हमने रब्बिल आलमीन के पूरे होने पर बीच में आयत करनी है। अगर किसी की सांस लंबी नहीं होगी तो वो आयत किस तरीके से करेगा उसके बारे में भी हम इसी ही सबक में बताएंगे। तो आयत करना इसे ही कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब बड़ी आयत को लेते हैं, सूरतुल जुमा का आखिरी रुकू लेते हैं जिसमें है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह में आयत क्यों की, कैसे की, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और गोल ता पर देखें लिस्सलाह मैंने पढ़ा तो लिस्सलाह के लास्ट में इस तरीके से है, यहाँ पर लिखते हैं इज़ा नूदिया लिस्सलाह लिस्सलाह, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, ठीक है, लिस्सलाह। अब इज़ा नूदिया लिस्सलाह में कोई भी आयत नहीं है, ठीक है। तो इज़ा नूदिया लिस्सलाह में आयत हमने कैसे करनी है, यहाँ पर जैसे कि हमें बताया जा रहा है गोल ता पर आयत करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर जो है वो हाय साकिना बन जाती है। अभी ये गोल ता है, जैसे कि मैंने एक
پہلے سب سے پہلے والے سبق میں بتایا تھا کہ تا کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، وہ ان شکلوں میں سے ایک تا کی یہ شکل ہے، اسے کہتے ہیں گول تا۔ تو یہاں پر آیت یوں ہوگی اذا نودی للصلاۃ، للصلاۃ پڑھا جائے گا، للصلاۃ نہیں پڑھا جائے گا اگر ہم نے رکنا ہے، اگر نہیں رکنا ہے تو للصلاۃ من یوم الجمعہ، آگے والی آیت پر بھی یوں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا نودی للصلاۃ ہے تو آیت کی تو اذا نودی للصلاۃ، لیکن آیت کرنے کے بعد لٹانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی، اور ہاں یاد رکھیں جملے سے لٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ للصلاۃ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، صلاح جو ہے نماز کو کہا جاتا ہے۔ اذا نودیا میں 2 جملے ہیں، للصلاۃ تیسرا جمعہ، اب جو ہے نودیا سے لٹائیں، اذا سے لٹائیں یا للصلاۃ سے لٹائیں، یہ للصلاۃ سے نہیں لٹا سکتے یا لا سے نہیں لٹا سکتے، ٹھیک ہے، ہم نے آیت کو لٹانا ہے، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت کو لٹانا ہے۔ اور دیکھیں 2 زبر پر آیت کس طریقے سے کی جاتی ہے، 2 زبر پر آیت کرنا ہو تو اس کو کس طریقے سے پڑھ جائیں گے، ان مع العسر یسرا، ٹھیک ہے، اس میں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، حمزہ نون زیر ان، ٹھیک ہے، معل، ٹھیک ہے، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، ان مع العسر یسرا، ٹھیک ہے، ان مع العسر یسرا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں را 2 زبر ہیں، دیکھیں 2 زبر آتے ہیں یہاں پر، ان مع العسر یسرن آتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اگر گول نشان آگے ہوگا تو اس میں ہم پڑھیں گے ان مع العسر یسرا، یہ تھا آیت کرنے کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اب 2 زبر پر بھی آیت کرنا ہم نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ ایک زبر پر آیت کس طریقے سے کی جاتی ہے، ایک زبر ایک زیر ایک پیش پر کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین آتا ہے لکھا ہوا، گول نشان کی وجہ سے ہم نے آیت کرنی ہے تو کیا پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، آیت کرنا، آخری حرف پر جزم دینا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر آیت یوں ہی کی جائے گی، تو اس میں آتی ہے جس کی اس کی مثال آتی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی، جاریتن سے جاریہ، ٹھیک ہے، تو پھر آتا ہے گولتا، تو گولتا کے بھی ہم نے آیت کرنا سیکھ لی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے گول نشان کو سب سے بڑی آیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاسٹ میں آیت کرنے کا قاعدہ پھر ایک بار پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل سے، اور یہ جو ہے آیت کرنے کا قاعدہ بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا حروف قمری و حروف شمسی آج، ٹھیک ہے، اور آیت کرنے کا قاعدہ، ان تینوں کو جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے سیکھ لیا، اور اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو وہ کمنٹ ضرور کریں، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آنے والے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔